تو آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں، اور جتنے وکیل اتنے ہی شاعر نکلے آج۔ اس واری شاعر وکیل تے کنوں ہوئے بہت نہیں۔ وہ ایک دمے دے مریض نے گانا سیکھنا شروع کیتا خان صاحب کو، تو ایک دن انہیں پورا گا لیا۔ وہ کہندا خان صاحب نے شابش دیتی، کہندا تھانوں قسم لگے دسو میں کیسا گایا؟ کہندے کہ اوپر آ جاؤ، پتہ نہیں لگتا بھنڈ کہڑے نے۔ بس اتنا کی میرا آپ سے بہت پیار ہے، آپ سے بڑی امیدیں ہیں مستقبل میں، آپ ہی نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا جی تو قسم لگے دسو میں کیسا گایا؟ کہندے رب جھوٹ نہ بلائے، دمے دے مریضاں چو سب تو اچھا گایا۔ تے جتنیاں بھی پاکستان دیاں 12 نے انہاں سارے تو اچھے سامعین تسی۔ اپنے لیے تالیاں۔ برباد ہیں سارے، بچیوں نے بیٹیوں نے بہت اچھی شاعری سنائی، آپ کے وکلا نے بہت، واسم اور یہ بٹی صاحب، یہ انہوں نے، اور علی ماشاءاللہ آپ خود کفیل ہیں، آپ ہمیں نہ بھی بلائیں تو آپ کا کام چل جاتا ہے۔ ہم تو یہاں 8 بجانے آئے ہیں۔ وہ مانت علی تے فتح علی خان وہ دونوں گئے ریڈیو سٹیشن، 7:30 بجے وہ پہنچ گئے تھے، 8 بجے انہوں دا پروگرام سی ریکارڈ ہونا۔ تو انہیں پروڈیوسر نے کہا کہ تسی بیٹھ کے سنو، ایک بندہ ستار بجا رہا تے انہیں 8 بجے تک بجانا ہے، تے اس تو بعد تھوڑی باری ہے۔ وہ ہن بے سرا بجا رہا سی تے امانت کہندا بھا جی کی بجا رہا ہے؟ کہندے 8 بجا رہا ہے۔ برباد ہیں سارے، نصرت صدیقی میرے شہر کی شان یہاں ہیں، کھرل صاحب یہاں ہیں، میرے بعد صدارت کھرل صاحب کریں گے، اور میری خواہش ہوگی کہ میرے بعد سائمہ اور نصرت صاحب کو اکٹھے پڑھا دیا جائے۔ برباد ہیں سارے، کوئی آباد نہیں ہے، کوئی بھی تو اس دور میں دل شاد نہیں، قاتل کو بھی ڈر سے کوئی قاتل نہیں کہتا، پر کاٹنے والا بھی تو صیاد نہیں، ایک طول حکومت کے لیے تخت نشینے، سر کتنے اتارے ہیں اسے یاد یہ دور ہی نہیں بدلتے، یہ تو بہت پرانے کہے ہوئے اشعار ہیں۔ ایک طول حکومت کے لیے تخت نشینے، سر کتنے اتارے ہیں اسے یاد نہیں ہے، وہ جس کے در و بام فلک بوس ہیں فخری، اس قصر کے نیچے کوئی بنیاد نہیں۔ اب آپ جو کہیں میں سنا دیتا ہوں۔ نعتیہ ساری صدیوں پہ میں سناتا نئی نعت، لیکن یہ نعت اتنی وائرل ہوئی ہے کہ میرے اپنے ہی ذہن سے اب نکلتی نہیں ہے، کروڑوں جگہ پہ چلی گئی، منظوری ہو گئی، منظوری۔
सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का ज़माना। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र व तहम्मुल को सलीका मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र व तहम्मुल को सलीका मिलता। वो दानिश इजाज बैठे हैं, बहुत अच्छी नात सुनाई बेटा। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र व तहम्मुल को सलीका मिलता। आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर, नुसरते दी के लिए जब भी इशारा मिलता। वो अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले हुब्बे सरकार मदीना का खजाना मिलता। आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। और भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें, आपको देखते रहने का बहाना। आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। और भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें, आपको देखते रहने का बहाना मिलता। आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर, राह में आपका जब कोई नवासा मिलता। आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर, राह में आपका जब कोई नवासा मिलता। जिंदगी आपके कदमों में बसर हो जाती, जान फिदा करने की खातिर मुझे गज़वा मिलता। हश्र तक मेरी गुलामी यूं ही कायम रहती, मेरी हर नस्ल को फ़ख्री यही विरसा मिलता। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का ज़माना। क्या बात है संजीदा ही सुना दो सर, वो गजल तो तुहानू सुनानी पैनी है, जब पहले सुना दो ये बाद में। चलो, उसे अपने फर्दा की फिक्र थी। भाई अब डिस्टर्ब ना प्लीज, बैठ जाएं मेरी जान, बैठ जाए, बड़ी प्यारी जैकेट है, बैठ जाए। हाँ बस बैठ जाए, और बता दें कि अंदर बिल्कुल जगह नहीं है। ये गज़ल जिसकी फरमाइश भट्ट साहब ने भी की और काशिफ ने भी, ये मेरी पूरी ज़िंदगी है। उसे अपने फ़र्दा की फ़िक्र थी, वो जो मेरा वाक़िफ़ हाल था, वो जो उसकी सुबह अरूज थी, वही मेरा वक्त ज़वाल था। उसे अपने फ़र्दा की फ़िक्र थी, वो जो मेरा वाक़िफ़ हाल था, वो जो उसकी सुबह अरूज थी, वही मेरा वक्त ज़वाल था। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता, वो तो खुद फना के सफ़र पे था, उसे रोकना भी मुहाल। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता, वो तो खुद फना के सफ़र पे था, उसे रोकना भी मुहाल था। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको न दे सका, वो तो खुद सरापा सवाल। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको न दे सका, वो तो खुद सरापा सवाल था। वो जो उसके सामने आ गया, वही रोशनी में नहा गया। अजब उसकी हैबत हुस्न थी, अजब उसका रंगे जमाल था।
وہ جو اس کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، اور جب اس کی ہیبت حسن تھی اور جب اس کا رنگ جمال تھا، دم واپسی اسے کیا ہوا؟ نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا؟ وہ تو آپ اپنی مثال تھا، وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال۔ دم واپسی اسے کیا ہوا؟ نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا؟ وہ تو آپ اپنی مثال تھا، وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا، میرے ساتھ لگ کے وہ رو دیا، مجھے فخری اتنا وہ کہہ سکا، جسے جانتا تھا میں زندگی وہ تو صرف وہم و خیال۔ کیا کہیں کیا بس ہیں؟ جانتے نہیں اسے؟ چلے پچھلی بار بھی سنائی تھی غزل میں اپنی مرضی سے بھی، بس یہ آخری ہوگی، مزہ پھر اگلی بار انشاءاللہ۔ نہیں سر، مزاح کے بغیر کیسے؟ لڑکی کراچی کی ہے تو لڑکا پشاور کا، ایک اجنبی کا اجنبی ہمراز ہو گیا، دونوں کی آج شادی ہے کنٹینروں کے بیچ، درنے سے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ چلے میں ایک نظم آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے پچھلی بار سنائی سی کدی تے اور ادا جواب نہیں وہ پھر لمبا ہو جائے گا، پھر پلیز نہیں، میں اس کا سیکوینس آپ کو سناتا ہوں۔ یہ تیسری نظم ہے، مجھے بہت لوگوں نے کہا، مجھے رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ اس میں ان نظموں میں اضافہ کریں، عجب فلمی زمانے آ گئے ہیں کہ خبروں میں بھی گانے آ گئے ہیں، فقط فلموں میں جٹ گجر نہیں ہیں، سیاست میں بھی رانے آ گئے۔ تو میں نے یہ تیسری نظم آپ نے سنی ہوگی لیکن کم سنی ہوگی، بریانی۔ اچھا، اس میں ذرا شاعری کا مزہ لیجئے اور اس کے بعد 4 شعر غزل کے اور اجازت۔ وریاں پچھوں، یہ نظم دونوں نظمیں ذہن میں رکھیے، پیکے اور جواب شکوہ شکوہ۔ وریاں پچھوں پچھلے ہفتے بیگم پیکے گئی، 300 میل دا پینڈا کر کے گڈی بہ کے گئی، کیتا شکر خدا دا بچے نال ہی لے کے تے مگروں کوئی کھڑاک نہ کرنا مڑ مڑ کہہ کے گئی۔ ایک دن لنگیا کلم کلیاں، کچھ بھی صبر نہ ہویا، کھریا پریا میل کچیلا مکھڑا مل مل تویا، پچھلی باری کھولی میں تے اگلا بوا ٹویا، چیتے کیتے یار پرانے ٹوٹا ہار پرویا، چاہت دا میں تڑکا لایا، چھڑکے پیار مسالے، اوریجاں والے چولہے تر کے صدراں بالن بالے، 5 کلو میں چاول پائے 5 کلو ہی گوشت، نالے میں بریانی پکی نالے سدے دوست، تے سب تو پہلا یاراں کیتے لنگے ویلے یاد، کھل کھلا کے ہاسے ہسے گھر ہویا آباد۔ یہ باریک بات ہے، یہ باریک بات ہے، کھل کھلا کے ہاسے ہسے گھر ہویا آباد، تے برفاں پا پا پیپسی پیتی۔ آنکھ والوں کے لیے اس میں اشارے ہیں، برفاں پا پا پیپسی پیتی، رل کے پنگڑے پائے، لیچس پاری پان بھی کھادے سگریٹ بھی سلگائے، تے کٹ کٹ سب نے جفیاں پائیاں نالے تاش بھی کھیلی، او کنے خوش سن،
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਬਰਿਆਨੀ ਖਾਦੀ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਨ ਬਰਿਆਨੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਹੋਈ, ਡਾਡਾ ਬੂਆ ਵੱਜਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ, ਸੀਨੇ ਸੂਆ ਵੱਜਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬੇਗਮ ਸੀਗੀ ਖਲੋਤੀ, ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਤੀ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਉਸ ਬਰਿਆਨੀ ਖਾ ਕੇ ਤਿੰਨੀ ਮਿੰਟੀ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਭਰ ਭਰ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਣਾ ਬੇਗਮ ਭਰ ਭਰ ਬੋਲੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਤੁਸਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਆਦੀ। ਉਹ ਮੰਗੇ ਸੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਮੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁੰਮੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ। दिल में गम समोने में देर कितनी लगती है, दिल में गम समोने में देर कितनी लगती है, आँख को भिगोने में देर कितनी लगती है। जिंदगी के साहिल पर वक्त के सुनामी को बस्तियाँ डुबोने में देर कितनी लगती है। एक कदी नहीं बेके जा रही है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।